السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پہلا پہلا پیار کسی نو نہیں پلدا، عشق وچ بندہ خوشی خوشی رلدا۔ سب سے پہلے آپ کو لان کا منظر بتاتے ہیں، جہاں پر ساول صاحب کرسی سے ٹیک لگائیں، سامنے میز پڑی، میز پر اپنی ٹانگیں رکھے اونگنے میں مصروف تھے۔ 2 ہی دنوں کے بعد اس کی فائنل سٹارٹ ہو رہے تھے۔ ابھی بھی وہ پڑھائی کم کر رہا تھا اور اپنے محبوب کو یاد زیادہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی اسے جلن کا احساس ہوا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی، دیکھا تھوڑے ہی فاصلے پر اماں جان کھڑی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ میں بیلن اٹھا رکھا تھا اور ان کے پہلو میں وہ شیطان عورت کھڑی تھی جس کے شر سے حویلی کا ہر ایک شخص پناہ مانگتا تھا۔ مناہل کی بچی، اس نے دانت کچکچاک کی کہ اچانک ایک تھپڑ اس کے سر پر آ کر لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تیزی سے اپنی اماں سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو آپ؟ جوان اولاد ہوں آپ کے، اس طرح سے مارو گے تو میں باغی ہو جاؤں گا۔ تو ایک بار میرے ہاتھ لگ، پھر میں تجھے بتاتی ہوں۔ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر ان بے غیرتوں میں تو دونوں ہی ختم ہو گئے ہیں۔ 2 دنوں کے بعد تیرے پیپر ہے۔ پچھلی بار بھی فیل ہو گیا تھا، اس بار بھی کیا وہی کرنے کا ارادہ ہے؟ تیری وجہ سے پوری برادری میں میری ناک کٹ گئی ہے، ذرا اپنی بہن سے ہی سیکھ لے۔ اماں بس کر لو، 1 نمبر سے رہ گیا تھا اور یہ 1 نمبر سے پاس ہو گئی تھی۔ یہ کون سا کوئی بہت بڑی ٹاپر ہے؟ جس طرح سے یہ پاس ہوئی تھی وہ بھی میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس نے پرنسپل صاحب کو مہنگی والی مٹھائی کھلائی تھی اور وہ صدا کا بھوکا۔ اس نے مٹھائی کے چکر میں اس کو پیپروں میں نقل کروا دی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اس پرنسپل صاحب کی بیٹی کے ساتھ عشق لڑاتے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اپنا پول اس نے خود ہی کھول دیا تھا۔ محترم ساول صاحب کو محبت ہوئی بھی تو کس کے ساتھ؟ اپنی پرنسپل کی بیٹی کے ساتھ، اور خود اپنے منہ سے اس نے اپنی اماں جان کو بھی بتا دیا تھا۔ چچی جان کی پشت پر کھڑی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ زمین پر گر گئی، لیکن جب اس کی نظر حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے موسیٰ پر پڑی تو اس کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی، کیونکہ کل رات ہی اس نے موسیٰ صاحب کے کمرے سے اپنا ناول چرایا تھا اور موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ اس کو چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ موسیٰ ابھی بھی اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر جھٹکا اور جا کر ساول کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا چچی جان؟ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اس لڑکے نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ ساول نے بےچارگی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اماں، خبردار جو گندی زبان سے میرا نام پکارا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تیری پٹائی تو میں تیرے باپ کے ہاتھوں کرواؤں گی۔ مجھے بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ ارے اس نے پرنسپل صاحب کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا تھا۔ اسی وجہ سے میں کہوں کہ جب بھی میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتی تھی تو پرنسپل صاحب مجھ سے روکھا انداز میں بات کیوں کرتا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اتنی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اماں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے آج تک اس سے اس کی تصویر نہیں مانگی۔ میں کوئی حواسی انسان نہیں ہوں، مجھے تو اس کی روح سے محبت تھی۔ تیری روح تو میں ادھیڑتی ہوں۔ تو ذرا ایک بار میرے پاس آ، اگر ہمت ہے تو یہاں پر آ۔ ساول ان کے ہاتھوں سے بچ کر پھر سے بھاگ گیا تھا، اور اب آمنہ بیگم کو اسی بات کا غم لگا ہوا تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اماں، مسئلہ یہ ہے کہ جو درد تم مجھے دے رہی ہو یہ سہنے کی مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دیوار پھلانگتا ہوا تیزی سے حویلی سے باہر بھاگا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دیوار کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ تو ایک بار گھر واپس آ، پھر دیکھ میں کیسے تیری چمڑی ادھیڑتی ہوں۔ آپ فکر مت کریں، میں سب کو سنبھال لوں گی۔ اس نے چچی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا سینہ پیٹتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ محترمہ مناہل صاحبہ کچن میں موجود اپنے لیے نوڈلز بنانے میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی وہ پلٹی کچن کے دروازے میں کھڑے اس ظالم شخص کو دیکھ کر اس کے اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ موسیٰ لالا، آپ یہاں پہ؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، مجھے لالا کہہ کر نہ پکارا کرو۔ اگر آپ کو لالا نہ کہوں تو اماں مجھے گالیاں دیتی ہیں، اور اماں کی گالیاں مجھ سے سنی نہیں جاتی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔
چچی جان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف وہ روز رات کو مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھے نصیحتیں کرتی ہیں، اور دوسری طرف ابھی تک انہوں نے اس بے وقوف لڑکی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ کچن سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ کچھ یاد آنے پر رکا اور کینہ توڑ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی، اور اسی وقت۔ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ بکھلا گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ دادی جان نے حویلی کی لڑکیوں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کسی جوان کزن کے کمرے میں نہیں جانا۔ اس کے پاس یہ سولڈ بہانہ تھا۔ موسیٰ کے کمرے میں جانے کی بجائے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ کافی دیر تو وہ اسی طرح سے فارغ ہی بیٹھی رہی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے موسیٰ لالا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہوں نے بات کیا کرنی ہے؟ ضرور مجھے ڈانٹنے کا ارادہ ہوگا۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ موسیٰ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اپنے سامنے اس مضبوط جسامت کے مالک شہزادے کو دیکھنے لگے تھے، جس پر گاؤں کی ساری لڑکیاں مرتی تھیں۔ وہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی تھا، مگر محترمہ کو اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے والا تھا۔ ہر وقت ہی وہ اسے ڈانٹتا رہتا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنے کزنوں کو کہتی تھی کہ میں تو شکر ادا کروں گی جس دن میری شادی ہوگی اور میں اس حویلی سے جاؤں گی، کم سے کم موسیٰ نامی بلا سے تو جان چھوٹے گی۔ اس کی کزنیں اور اس کی سہیلیاں اس کو چراتی تھیں۔ ذرا سوچو کہ اگر موسیٰ کی طرح ہی کسی شخص سے تمہاری شادی ہو گئی تو پھر تم کیا کرو؟ ابھی بدلے میں وہ باقاعدہ رونا شروع ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا اور انتہائی غصے سے اس کے چہرے کو گھورا تھا۔ جب میں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا تو تم وہاں پر کیوں نہیں آئی؟ اس نے غراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اصل میں اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بناتی، موسیٰ کی نظر اس ناول پر پڑی تھی جو وہ کل اس کے کمرے سے اٹھا کر لایا تھا۔ یہ تو میرے کمرے میں موجود تھا، یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ وہ موسیٰ بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہوگا۔ وہ پھر سے کوئی کہانی سوچ رہی تھی، پھر یکدم ہی یاد آنے پر پرجوش انداز میں بولی تھی۔ دادی جان کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات بھی رہتے ہیں۔ حویلی میں جتنے کمرے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ہیں ان میں جنات کا بسیرا ہے، تو ضرور یہ انہی کی شرارت ہوگی۔ دادی کی بھی چیزیں اکثر غائب ہو جاتی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، میں آیت الکرسی پڑھ کر آپ کے کمرے پر دم کر دوں گی۔ وہ مسئلہ بتا کر اس کے ساتھ ساتھ اسے حل بھی بتانے لگی تھی۔ موسیٰ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ باتوں کو گھمانے میں ماہر تھے، مگر موسیٰ بھی اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی قسم کا کوئی سزا دیتا، نرمین مسکراتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ موسیٰ کا بھی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ نرمین اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور دھیمے انداز میں کہنے لگی، میں آپ کو پوری حویلی میں تلاش کر رہی ہوں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ موسیٰ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی اس کو نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مناہل بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ ضرور تم نے ہی غصہ دلایا ہوگا۔ 1000 بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ بچگانہ حرکتیں نہ کیا کرو۔ اسے فضول حرکتیں کرنے والی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے، اور تم ہو جو ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے دیتی ہو۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے تک موسیٰ نارمل تھا، اس کا موڈ نرمین کو دیکھ کر خراب ہوا ہے، مگر وہ پھر کچھ سوچ کر ٹھہر گئی۔ اس نے ناول پر ایک نظر ڈالی تھی جسے اپنی جان پر کھیل کر وہ واپس لائی تھی۔ اس نے اس کا اینڈ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن اب اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی کہ موسیٰ کو نرمین سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ کیوں نرمین کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے؟ اسی بارے میں ہی سوچتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں محترمہ نیند کی گہری وادیوں میں تھی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ دروازے پر دستک کی آواز پر کھلی تھی۔
کوئی زور زور سے اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ جب اس نے کھولا تو سامنے ہی گل خان کھڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارے بدتمیزی کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا تم نے کرکٹ کھیلنا ہے؟ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ لیکن موسیٰ لالا کو خبردار، جو تم نے اس جلاد کا نام اپنے منہ سے لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کے فرشتے کی طرح حاضر ہو جائے۔ گل نے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تو اس نے معصومیت سے اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا آپ نے کرکٹ کھیلنے کے لیے چلو گی؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن لالا سے بچ کر جائیں گے، انہیں اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ ہماری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ ارے بے فکر ہو جاؤ، وہ شہر گئی ہوئے، ان کی واپسی لیٹ ہوگی۔ تم دادی جان سے یا پھر اماں جان سے بہانہ بنا لو کہ تم اپنی کسی دوست کے گھر جا رہی ہو۔ گل خان کے مشورے پر اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دیتی اور پھر اگلے 15 منٹ تک وہ اپنی اماں کے کمرے میں موجود ان کی منتیں کرتی رہی تھی کہ کسی طرح سے اسے اجازت مل جائے۔ اس کے پھپھو جان کے بیٹے 2 بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آ گئے تھے، جس میں وہ سارے کزنس بیٹھ کر سوات کے پہاڑوں کے پیچھے موجود اس بڑے سے میدان میں گئے تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح کی آوارہ گردی کی اجازت نہیں تھی، لیکن اکثر وہ موسیٰ سے چھپ کر اس طرح کی سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے۔ مناہل صاحبہ ویسے بھی ان کاموں میں نمبر 1 ہوتی تھیں۔ دوسری طرف سامل اپنے کمرے میں بیٹھا پڑ رہا تھا، مگر اسے ان کے پلان کے بارے میں پتا تھا اور اس نے مناہل سے اپنا بدلہ بھی لینا تھا۔ وہ بس موسیٰ لالا کی حویلی واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اسے یہ بات بھی پتا تھی کہ موسیٰ شہر نہیں گیا، بلکہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں وہ جرگے پر موجود ہے اور تھوڑی ہی دیر میں حویلی واپس آ جائے گا۔ جیسا اس نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ موسیٰ جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ آج اسے مناہل کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں، ورنہ وہ پورا دن ہی حویلی میں ادھم مچا کر رکھتی تھی۔ جب تک وہ سوتی نہیں تھی تب تک حویلی میں فساد ہی برپا رہتا تھا۔ محترمہ کبھی ایک کو جا کر تنگ کرتی تھی تو کبھی دوسرے کے ناک میں دم کرتی تھی۔ اس کے سب کزنس بھی اسے تنگ تھے اور سب یہی چاہتے تھے کہ جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے تاکہ ان کی اس چڑیل سے جان چھوٹ جائے۔ وہ اس کو تلاش کرتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے میں آیا، مگر وہ اس کو وہاں پر نظر نہیں آئے تھے۔ ہاتھ میں اس نے پھولوں کے گجرے اٹھا رکھے تھے جو مناہل کو بہت پسند تھے۔ اس نے وہ گجرے ٹیبل کے اوپر رکھ دیے۔ جب سامل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، موسیٰ کو دیکھ کر اس کے لب خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اس کو عجیب سے انداز میں مسکراتا دیکھ کر موسیٰ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب لوگ کہاں پر ہیں؟ سوری موسیٰ لالا، میں ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے ان کو زبان دی ہوئی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے نہیں پتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ بات مینشن کی تھی۔ موسیٰ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی جیب سے 5,000 ہزار کے 3 نوٹ نکالے اور ٹیبل کے اوپر رکھ دیے تھے، جنہیں دیکھ کر سامل کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں رشوت وغیرہ نہیں لوں گا۔ موسیٰ نے 2 نوٹ توڑ نکالے اور ٹیبل پر رکھ دیے۔ ٹوٹل 25,000 ہو چکے تھے۔ اگر 1 نوٹ اور رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں کیا ہوا وعدہ توڑ دوں۔ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا تھا۔ اصل میں وہ سب لوگ پرانے میدان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کون کون گیا ہے؟ موسیٰ نے کاٹدار لہجے میں پوچھا تھا۔ سارے کزنس گئے ہیں، پھپھو کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور اگر میں وہاں پر چلا جاتا تو یہ مجھے اتنی بڑی رقم کیسے ملتی؟ وہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتا ہوا جتنی آہستگی سے نیچے اترا تھا اتنی آہستگی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک موٹی رقم مفت میں ہی اس کی جیب میں آ چکی تھی، وہ بھی ایسے حالات میں جب اس کی ماں نے اسے پاکٹ منی دینے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رش ڈرائیونگ کے وہ وہاں پر پہنچا تو سب لوگ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ قریب ہی 2 کالے رنگ کی پراڈو کھڑی تھیں جس میں
وہ لوگ بیٹھ کر یہاں پر آئے تھے۔ یہ گاڑیاں اس کے پھپھو کی بیٹیوں کی تھیں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنا چاہا تو مناہل بیٹنگ کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے بال کو زور سے شاٹ ماری۔ وہ پہلی 2 بالوں پر آؤٹ ہو چکی تھی، لیکن پہلی بال پر اس نے بولا کہ یہ ٹرائی بال ہے، اور دوسری بال پہ کہنے لگی کہ یہ نو بال ہے۔ تیسری بال کو اس نے ہٹ کیا تو وہ بال موسیٰ کی گاڑی کے شیشے پر آ کر لگی تھی اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا۔ سب لوگوں کی آنکھیں اپنی جگہ پر جم گئی تھیں۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ جس انسان سے چھپ کر اور بھاگ کر وہ یہاں پر آئے تھے، وہ انسان بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سامل کے بچے کو اس پلان کے بارے میں نہ بتائیں، لیکن گل خان کے تو پیٹ میں درد رہتا ہے جب تک کہ اپنے مقصد کے بارے میں پورے خاندان کو انفارم نہ کر دے۔ تب تک اس کے بے قرار دل کو چین نہیں ملتا۔ ہم کو کیا پتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ دغا کرے گا؟ آج کے بعد وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی سامل کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا تھا، جبکہ مناہل جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سب کچھ بھول بھال کر پھر سے سامل کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ صرف تم ہی ہو جو اس انسان کو سنبھال سکتی ہو۔ اچانک ہی حماد لالا مناہل کے قریب آ کر رکے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولے تھے، آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ کندھے چکاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ باقی سب کزنس بھی ہنستے ہوئے اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ مناہل کے ہاتھ میں بیٹ تھا اور اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی وہ وہاں سے جا سکتی۔ موسیٰ نے ایک نظر وہاں سے جاتے ہوئے اپنے کزنوں پر ڈالی تھی اور پھر دوسری نظر سامنے کھڑی اپنی کمسن بیوی پر ڈالی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ کس بارے میں؟ جواب دینے کی بجائے اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا، تمہارے میل کزنوں کے بارے میں۔ میں یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر پھپھو کے بچوں نے، وہ تو بے غیرت ہیں، ان میں تو ذرا بھی حیا نہیں ہے، کھلے عام اپنی عورتوں کی نمائش کراتے ہیں۔ پپا جان نے 15 سال UK میں گزارے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بھی وہی سب کچھ چلتا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا تھا۔ مگر میں انہیں اپنی حویلی کے معاملات خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اپنے میل کزنوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھو گی، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اس کا وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ وہ موسیٰ لالا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی موسیٰ اس کے بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اس رات پھر سے وہاں پر عدالت لگ گئی تھی۔ سب کزن دادی جان کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ وہ کینہ توڑ نظروں سے اپنے سامنے کھڑے نالائق پوتے پوتیوں کو گھور رہی تھی، جن سے انہیں خیر کی تو کبھی کوئی امید تھی ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو نہ جانے دادی کے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ گل خان، انسان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم میں وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ لالا، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ ویسے بھی تم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، دادی جان نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اور پٹھان خاندان کی روایت کیا ہے، یہ مجھے تم لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم لوگوں کو ایک دوسرے سے تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ تم لوگوں کو آوارہ گردی کی اجازت ملے گی؟ مناہل اور سامل میں دوستی اس وجہ سے اچھی تھی کیونکہ وہ اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا رضاعی بھائی بھی تھا، ورنہ اس کے علاوہ مناہل اپنے کسی میل کزن کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ اس کا اپنا دل ہی یہ سب کچھ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ پپھوں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا مناہل بیٹا
کہ کالج کے بعد تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گی، لیکن اب تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال لو، یہی تم لوگوں کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر دادی جان نے ان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دادی جان مجھے یونیورسٹی جانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تو میرا بچپن کا خواب ہے، میں ہر حال میں اپنا خواب پورا کروں گی۔ وہ دادی کو پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اس کی ماں نے اس کو روک لیا تھا اور اس کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اگلے دن جب اس نے دادی سے دوبارہ یونیورسٹی کے بارے میں بات کی تو دادی نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھیں، اپنے پیپرز کی طرف بھی ٹھیک طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ تقریباً 2 ہفتوں تک ان لوگوں کے پیپر چلتے رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے پرنسپل صاحب کو مٹھائی کھلائی تھی۔ وہ میٹھے کے بہت شوقین تھے اور مناہل پر 2 ہفتوں کے بعد ان کے لیے گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کر لے جاتی تھی۔ گھر میں اماں جان کو وہ یہ بتاتی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ وہاں پر وہ بڑے بڑے ڈبے پرنسپل صاحب کے ٹیبل پر رکھ دیتی اور بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ان سے گزارش کرتی کہ اگر آپ یہ قبول کر لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پرنسپل شروع میں کچھ نخرے دکھاتے تھے اور پھر اس کے جانے کے بعد ڈٹ کر کھاتے تھے۔ سامل کے پیپر اس بار بھی بہت برے ہوئے تھے، کیونکہ جب بھی وہ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا ان کی اس کالج میں چیکنگ کرنے کے لیے ٹیم آ جاتی تھی۔ جس کمرے میں وہ موجود ہوتا تھا وہاں کی سپرنٹینڈنٹ سخت ہوتی تھی، اور جس کے پیچھے وہ جا کر بیٹھتا تھا وہ لڑکا اس کی کلاس کا سب سے نالائق لڑکا ہوتا تھا۔ سامل کے ستارے بہت ہی بری طرح سے گردش میں تھے۔ ایگزام ہال سے جب بھی وہ باہر نکلتا تھا اس کی شکل رونے والی ہوتی تھی۔ مناہل بڑے مزے سے اس کو بتاتی تھی کہ آج ہمارے ہال میں اتنی زیادہ چیٹنگ ہوئی، مجھے تو ایک سوال بھی نہیں آتا تھا، لیکن پروفیسر نے سارے کے سارے سوال حل کروا دیے۔ جب وہ یہ سنتا تو جل بھن کر رہ جاتا تھا، مگر کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ادھر اس کے پیپر ختم ہوئے تھے اور ادھر پھر سے مناہل کو یونیورسٹی کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ ایک رات وہ دیر تک جاگتی رہی اور موسیٰ کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی تیزی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ جا کر سو جاؤ۔ اس پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا وہ دھیمے سے انداز میں بولا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ اصل میں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ وہ بازو لپیٹ کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ دادی جان نے مجھے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ مناہل نے جذباتی ہو کر اس کے بازو پکڑ دی، مگر پھر اچانک ہی چھوڑ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے کا بہت شوق ہے، یہ میرا بچپن کا خواب ہے، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے پرمیشن دلا سکتے ہیں۔ پلیز موسیٰ لالا، پلیز۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر چھوٹے بچوں کی طرح اس کی منتیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کل ان سے اس بارے میں بات کروں گا۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ اس رات موسیٰ نے اپنی الماری کھولی۔ وہ اپنی شرٹس ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کی الماری میں اس کی ایک شرٹ بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ابھی پچھلے مہینے ہی تو اس نے برانڈ کی 5-6 شرٹس خریدی تھیں، وہ کہاں پر چلی گئی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شرٹس محترمہ سستے داموں میں اپنی سہیلیوں کو ان کے بھائیوں کے لیے دے چکی ہیں۔ اگلی صبح وہ جلد ہی ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ وہاں پر اپنی شرٹ اس نے ایک آدمی کو پہنے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ اس لڑکے کو پہچانتا تھا۔ یہ نمرا کا بھائی تھا جو کہ اس کی نالائق کزن مناہل کی ہی سہیلی تھی۔ بڑی زبردست شرٹ پہنی ہے تم نے، کہاں سے لی ہے؟ اس نے اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ گڑیا نے مجھے گفٹ کی ہے۔
وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ موسیٰ کی ہی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ الٹے قدموں حویلی واپس گیا تھا۔ مناہل صاحبہ کچن میں اپنے لیے ملک شیک بنانے میں مصروف تھی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی۔ تم نے میرے کپڑوں کو کتنے پیسوں میں بیچا؟ وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہوا اور غراتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ ارے موسیٰ لالا، یہ بات تو بہت پرانی ہو چکی ہے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ اب تو پکی مہر لگ چکی تھی کہ محترمہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یونیورسٹی تو دور کی بات، اب تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی جرت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ غصے سے فرش پر پاؤں پٹکنے لگی تھی۔ جب بھی وہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی تھی، کوئی نہ کوئی نئی مصیبت آ جاتی تھی۔ یہ کام اس نے اس وقت سر انجام دیا تھا جب موسیٰ نے اس کی پاکٹ منی بند کر دی تھی اور اسے اپنے لیے نیا ڈریس خریدنے کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اماں جان نے بھی اسے ایک پھوڑی کوٹی دینے کے لیے نہیں تیار ہو رہی تھی۔ تب اس نے مصطفیٰ کے کمرے سے اس کے کپڑے چرا کر اپنی سہیلیوں کو بیچ دیے تھے۔ اس کی جو امیر سہیلی تھی، اس نے تو اسے اچھے خاصے پیسے دیے تھے، جبکہ گاؤں کی غریب سہیلی کو اس نے ایک شرٹ مفت میں دی تھی تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یہی نیکی بعد میں اس پر بھاری ثابت ہوئی تھی۔ وہ باہر لان میں بیٹھے غم منا رہی تھی۔ قریب ہی اس کا موبائل پڑا تھا جس میں عاطف اسلم کا سیڈ سانگ چل رہا تھا۔ موسیٰ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا غور سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں اور اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ ہر روز ہی وہ کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دیتی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ اچانک ہی مناہل نے موبائل اٹھایا۔ اس کے لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس کے گال بھی شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو سب کا مطلب نہ سمجھتا۔ اچانک ہی مناہل کے موبائل پر کوئی میسج آیا تھا جسے پڑھ کر اس کی حالت ہو گئی تھی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل چھوٹی ہے اور کم عقل ہے، وہ کوئی بھی غلطی کر سکتی ہے۔ اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مناہل کو سمجھائے اور اسے ان چیزوں سے دور رکھے۔ چند منٹوں کے بعد وہ اس کے سامنے لان میں کھڑا تھا۔ مجھے اپنا موبائل دو، یہ سن کر مناہل نے خوف سے نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا موبائل دو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کا موبائل اس طرح سے چیک نہیں کرتے، یہ بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے خوف سے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین چکا تھا۔ اس کا پاس ورڈ اوپن کرو، مجھے بھول گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن نہ کروں تو ابھی اور اس وقت مجھے اس کا پاس ورڈ کھول کر دو۔ مناہل نے اس کا پاس ورڈ کھولا تو سامنے ہی اس کی سہیلی کی چیٹ موجود تھی جس میں وہ مری ٹرپ پر جانے کی باتیں کر رہی تھی۔ مناہل اس کی منتیں کر رہی تھی کہ کچھ ایسا کرو جس سے ہم صبح 7 بجے کالج کی ٹائمنگ میں جائیں اور کالج کی ٹائمنگ میں ہی واپس آ جائیں۔ اس کی سہیلی نے اسے خوشخبری دی تھی کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اپنے کزن سے گاڑی لے لوں گی اور ہم سب سہیلیاں وہاں پر گھومنے کے لیے جائیں گی۔ تم اپنی حویلی میں بہانہ بنا دینا کہ تمہاری ایکسٹرا کلاسز ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کی سہیلی نے اس کے لیے ویسٹرن ڈریس بھی خریدا تھا۔ موسیٰ کا چہرہ یکدم ہی غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے مناہل کے سامنے موبائل لہرایا تو اس نے مجرموں کی طرح اپنی گردن جھکا لی تھی۔ تم کب سے اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے بارے میں فیصلے کرنے لگی ہو؟ وہ اب اس کا بازو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یعنی اس دن جو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا کالج میں گیٹ ٹو گیدر ہے، وہ تم جھوٹ بول رہی تھی۔ تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا تھا۔
میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ پیپرز ختم ہونے کے بعد کون سا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ مگر موسیٰ لالا، میرا موبائل اب سے یہ میرے پاس ہی رہے گا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں موبائل بھی دیا جائے، وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ مناہل اپنی گردن جھکا کے دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر جا کے وہ اپنی کزن سے اس کی برائیاں کرنے لگی تھی۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، انہوں نے تو ہمیں اپنا غلام ہی سمجھ لیا۔ کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو حویلی سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، نہ یہ لوگ خود لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ جب میری کالج کا ٹرپ جا رہا تھا تو سب کالج والے جا رہے تھے، تب بھی ان کو مسئلہ ہوا اور اب بھی یہ مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں جویریہ، صرف ایک بار میری شادی ہونے دو، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ دوبارہ کبھی بھی میں اس گھٹن زدہ ماحول میں لوٹ کے نہیں آؤں گی۔ یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے، سانس بند ہوتی ہے میری۔ وہ جذباتی ہو گئی، نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ موسیٰ جو کہ اسے کوئی امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جویریہ نے موسیٰ لالا کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے جذباتی کزن کو چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مناہل پلیز یار، خاموش ہو جاؤ۔ کیا خاموش ہو جاؤں میں؟ اب اگر تمہارے سامنے بھی اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالی تو میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کسی کی قیمت کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر دیکھ سکتی، اتنا تو وہ پہچان چکی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ موسیٰ نے جویریہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میل کزنوں کو فیمیل کزنوں کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن کوئی بھی مجھے تمہارے کمرے میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اصول ہم پر کیوں لاگو ہوتے ہیں؟ یہ اصول آپ پر لاگو کیوں نہیں ہوتے؟ وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھو لڑکی، ہماری حویلی کی عورتیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہیں۔ مجھے اس حویلی کا حصہ نہیں بننا ہے۔ آپ دیکھیے گا، جس دن میری شادی ہوگی اس دن میں بھنگڑے ڈالوں گی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ آپ سے نہیں، مجھے اس حویلی سے نفرت ہے، یہاں کے ماحول سے، یہاں کی روایات سے نفرت ہے۔ یہاں کی زندگی مجھے زہر لگتی ہے۔ میری سب سہیلیاں آزاد زندگی گزار رہی ہیں، نہ تو ان پر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے، وہ مزے سے جی رہی ہیں۔ تمہیں پتہ کس طرح کی لڑکیاں بعد میں اپنا نقصان کرتی ہیں؟ مجھے نہیں پتہ اور نہ ہی مجھے جاننا ہے۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے سر تک چادر تان لی تھی۔ موسیٰ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ فی الحال وہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا۔ تم نے میرے ساتھ جو بدتمیزی کی، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا۔ آپ نے ساری سزائیں تو مجھے دے دی ہیں۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر کے اوپر سے چادر اتاری تھی۔ پہلے آپ نے میری پاکٹ منی بند کی، پھر آپ نے میرا گھر سے نکلنا بند کیا، آپ نے مجھ سے میرا موبائل بھی چھین لیا، اور اب آپ مجھے کون سی سزا دیں گے؟ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ موسیٰ نے اس کے ناولز کو اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو نئی ناولز ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ آج رات وہ اطمینان سے یہ ناول پڑھے گی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ وہ سارے ناولز اٹھا کر اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ چھوٹے بچوں کی طرح زور زور سے بیڈ پر ٹانگیں مارنے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ نمرا کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ اس کے چہرے کو غصے سے گھورنے لگی۔ تم ایک بہت ہی بے وقوف عورت ہو۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟
جب بابا نے تمہیں موبائل کے لیے کہا تھا تو تم نے انکار کیوں کر دیا؟ اگر تمہارے پاس موبائل ہوتا تو میں تمہارا موبائل یوز کر لیتی۔ حویلی میں سب لڑکیوں کے پاس موبائل نہیں تھا۔ مناہل نے ضد کر کے لیا تھا اور موسیٰ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے دادی نے اسے موبائل رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ کردار کی بری نہیں تھی، نہ ہی وہ لڑکوں سے باتیں کرتی تھی۔ ہاں، اپنی سہیلیوں کی وجہ سے کبھی کبھار اس کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ ایسے ایسے خواب دیکھنے لگتی تھی جس کی اسے اجازت نہیں تھی، اور پھر جب وہ خواب ٹوٹتے تھے تو اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس چیز کا قصوروار موسیٰ کو سمجھتی تھی، کیونکہ اتنا تو اس کے بابا اس کی ذات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے جتنا موسیٰ اس کی ذات میں غصہ رہتا تھا۔ وہ اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتا تھا اور ہر بات پر اسے ٹوکتا تھا۔ یہ سب چیزیں اسے زہر لگتی تھیں۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کا موڈ کافی حد تک بہتر تھا۔ وہ کچن میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ سامل ہنستا کھیلتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس نے سامل کو گھور کر دھیمے سے انداز میں کہا تھا۔ سوری، اب میں اپنی پارٹی چینج کر چکا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں موسیٰ بھائی کا دوست بن گیا ہوں۔ آج کے بعد میں صرف ان کے لیے کام کروں گا، اور تم شکر کرو کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ تم کتنے مطلبی انسان ہو، اپنی بہن کا ساتھ دینے کی بجائے تم اس ظالم انسان کا ساتھ دے رہے ہو۔ ہاں، کیونکہ اس میں مجھے فائدہ ہے، وہ مجھے تم سے بھی زیادہ پیسے دیتا ہے۔ اگر تم مجھے 5,000 دو گی تو وہ مجھے 20,000 دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری اماں جان کو تمہارے نئے چکر کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ پچھلے محلے میں جو پنجابی آئے ہیں، تم نے اب ان کی بیٹی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تم 2 بار ان سے ملنے کے لیے بھی جا چکے ہو، اور وہ تصویریں میرے موبائل میں موجود ہیں۔ تم پچھلے گلی میں اس کو گجرے دے رہے تھے۔ یہ سن کر سامل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے اپنی پارٹی پھر سے چینج کر لی تھی۔ ارے میری پیاری بہنا، کیا ہو گیا؟ تم اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی ہو؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے مجھے حویلی سے نکالنا ہوگا۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ جانا ہے۔ صرف اور صرف 1 دن کی بات ہے۔ کون سا ٹرپ؟ کیسا ٹرپ؟ ابا کو پتہ چلا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر بٹھا دیں گے۔ مناہل نے خوف سے تھوک نکلا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اب اس کا دل بازد ہو گیا تھا۔ وہ کسی طرح سے وہاں پر جانا چاہتی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر بتا رہی ہوں۔ یار مناہل، اگر میں تمہیں بھائی ہونے کے ناطے مشورہ دوں تو یہ سب کچھ نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری عمر ایسی ہے، اس عمر میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن یہ سب کر کے تم صرف اور صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو گی۔ تو میرا ساتھ نہ دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ موسیٰ صاحب کس دن گھر پر موجود نہیں ہوں گے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے ہفتے فیصل آباد ہو جائے۔ تم نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ وہ شہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بازو لپیٹ کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس بار سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ فیصل آباد جائیں گے۔ میں تمہیں کنفرم بتا دوں گا، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں جب تم پھنس گئی تو پھر سے تم نے سلائے الزام مجھ پہ لگا دینا۔ یہ سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اب اس نے اپنی سہیلی سے رابطہ کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے تائی جان کا موبائل لیا تھا۔ وہ اسے کال کر کے کہہ چکی تھی کہ تم اپنا پلان تھوڑا سا آگے لے کر جاؤ، میں تمہیں دن ڈیسائیڈ کر کے بتاتی ہوں، اس دن جائیں گی۔ اس کی دوست نے بھی حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس ٹرپ کا زیادہ تر خرچہ مناہل ہی اٹھا رہی تھی۔ وہی ان لوگوں میں سب سے زیادہ امیر تھی، اور یہ پیسے بھی اس نے اپنی دادی جان سے بڑی مشکل سے لیے تھے۔ یہ بھی اسے اس وجہ سے مل گئے تھے کیونکہ دادی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی پاکٹ منی بند ہو چکی ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتی، کیونکہ جب گھر کا کوئی ایک فرد کسی بچے کو سزا دیتا تھا تو باقی افراد بھی اس کا برابر ساتھ دیتے تھے۔ اگلے دن اسے ایک نئی خبر ملی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ لالا کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے خوشی سے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ حویلی کے ایک ایک فرد کو وہ الگ الگ جا کر بتا رہی تھی۔ ابھی بھی
وہ لاؤنج میں باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ دادی جان کو دیکھ کر وہ پرجوش انداز میں بولی، میرا بس چلے تو میں مسجد میں جا کر اعلان کر دوں اور پوری دنیا کو یہ بات بتا دوں کہ موسیٰ کی شادی ہو رہی ہے، یعنی اب اس کی بیوی اس گھر میں آ جائے گی۔ جب وہ اسے اپنی انگلیوں پر لے جائے گی تو قسم اٹھا کر کہتی ہوں میرے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچے گی۔ اب اسے سوچ کر ہی میرے دل میں گدگدی ہو رہی ہے۔ مناہل کی امی اور تائی دونوں ہی بازار گئی ہوئی تھیں، ورنہ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کو ضرور سمجھاتی اور بتاتی کہ اس کے لیے خوشی کی نہیں بلکہ دکھ کی بات ہے۔ موسیٰ بھی شور کی آواز سن کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ اپنی ہونے والی بیگم صاحبہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس نے بے ساختہ سر بائیں جانب چٹکا تھا۔ دادی بھی اسے دیکھ کر دبی دبی ہنسنے لگی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ سب ہنس کیوں رہے ہیں؟ گل خان بھی مسکراتا ہوا سائڈ پر ہو گیا تھا۔ سامل کا دل کرا تھا کہ وہ گلا پھاڑ کر ہم سے، مگر پھر اپنے بھائی کا لحاظ کرتا وہ بھی رفو چکر ہو گیا۔ یعنی اب تم مجھے اپنی انگلیوں پر نچانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا تھا۔ پہلے تو موسیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بکھلا گئی تھی اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، نہیں موسیٰ لالا، اس بار میں سچ میں آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں تو آپ کی بیوی کی بات کر رہی تھی۔ وہ آپ کو اپنی انگلیوں پر نچائے گی، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگی تھی۔ موسیٰ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ تمہیں پتہ کہ میری ہونے والی بیوی کون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم، یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اس انسان سے شادی کر سکتی تھی جو حد سے زیادہ پابندیاں لگاتا تھا؟ وہ اس کی قید میں ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اب اسے بہت زیادہ رونا آنے لگا تھا۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے محترمہ، بچپن میں ہی تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اس وقت تم صرف اور صرف 4 سال کی تھی۔ اس بارے میں اسے تھوڑا تھوڑا یاد تھا اور وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ شاید بچپن میں اس نے اپنی کسی کزن کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہوگا۔ اب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہ کھیل نہیں تھا بلکہ سچ میں اس کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی موسیٰ کے ساتھ۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ بعد میں مناہل کی امی اس کے پاس گئی تھیں۔ انہوں نے موسیٰ کا نام لیا ہی تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگی، مجھے اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اسی وقت ہی اس کی امی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بس بہت ہو گیا، دوبارہ میں تمہارے منہ سے ایسا کوئی بھی فالتو لفظ نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں اتنا اچھا شخص لکھ دیا ہے۔ وہ صدمے سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جس نے اس شخص کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ ایک پاگل نفسیاتی انسان ہے جو مجھ پر حکم چلا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ مجھے ساری زندگی کے لیے اس کا حکم نہیں ماننا اور نہ ہی مجھے اس کا غلام بننا ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر رہے ہو؟ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہیں پیدا کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ ان کے الفاظ سن کر مزید ٹوٹ گئی تھی۔ اسے موسیٰ سے نئی سرے سے نفرت ہونے لگی تھی۔ دادی جان نے بھی ان لوگوں کی شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اگلے مہینے ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ اب اس نے موسیٰ کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتے تھے۔ حویلی سے باہر نکلنے پر بھی پابندی تھی کیونکہ موسیٰ نے گارڈ انکل کو سختی سے سمجھایا ہوا تھا اور پھر
سامل کا اپنا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ ڈر بھی رہا تھا۔ یار، اب تمہیں موسیٰ بھائی کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ وہ تمہارے شوہر ہیں، میں اس کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے مری جائے گی اور پھر ان سے اس بارے میں مدد مانگے گی۔ وہ لوگ مری ٹول پلازا میں کھڑے تھے۔ مناہل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موسیٰ مری سے واپس آ رہا ہے۔ اس کی گاڑی موسیٰ کی گاڑی کے برابر میں آ کر رکی تھی، مگر وہ اپنی سہیلی کے موبائل میں اتنی مگن تھی کہ اس نے گردن پھیر کر دیکھا ہی نہیں۔ موسیٰ اس کو پہچان چکا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس نے مناہل کو سمجھایا بھی تھا کہ مت جاؤ، مگر اس نے موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ فی الحال تو اس نے کوئی بھی تماشا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دوست کو گاڑی موڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں کالی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ دوسری طرف مناہل نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی سہیلی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہ اسے مری گھمانے کے لیے نہیں لے کر جا رہی تھی، بلکہ اس کی سہیلیوں نے اس کا سودا کر دیا تھا۔ اب وہ اسے ایک لڑکے کے ہاتھوں بیچ نہیں تھی، بدلے میں انہوں نے اس لڑکے سے اچھے خاصے پیسے لیے تھے۔ یہ لڑکا اس کی سہیلی کا ایکس بوائے فرینڈ تھا۔ اس کی سہیلی کو اس کے ماں باپ نے بہت زیادہ آزادی دی ہوئی تھی، اور یہ اسی آزادی کا ہی نقصان تھا کہ جس لڑکے سے اس نے چکر چلایا تھا وہ بعد میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ایک بار وہ لڑکا اس کے کالج کے باہر آ کر رکا تھا، تب اس کی نظر مناہل پر پڑی۔ اس نے زرمینہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ لڑکی مجھ تک نہ لائی تو میں تمہاری حرکتوں کے بارے میں تمہارے والدین کو بتا دوں گا اور اپنے ساتھ تمہاری ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا۔ زرمینہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے پاس مناہل کو پھنسانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے مناہل سے دوستی کی تھی اور پھر جان بوجھ کر اسے اس طرح کی باتیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے مناہل کے دماغ میں باغی خیال آتے تھے اور اسے اپنا ماحول برا لگنے لگتا تھا۔ ان کی گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں جا کر رکی تھی۔ یہ تم کہاں پر لے کر آ گئی ہو؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ہم نتھیا گلی جائیں گے۔ یار، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہو۔ پہلے ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کریں گے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مناہل نے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی فارم ہاؤس میں لے کر گئی تھی۔ وہاں پر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جو مناہل کو دیکھ کر خباثت بھرے انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ آخرکار تم یہاں پر آ گئے۔ چلو لڑکیوں، اب تم یہاں سے نکلو، تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا۔ زرمینہ، مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں پر جا رہے ہو؟ اور یہ آدمی کون ہے؟ ارے میں تجھے ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، بلکہ میں تجھے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ بدتمیزی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ زرمینہ جیسے ہی حویلی سے باہر نکلی، وہ کسی سے بری طرح سے جا کر ٹکرائی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے ہی موسیٰ کھڑا تھا۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، یہ اس کی سہیلی کا کزن تھا۔ میری بیوی کہاں پر ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غراتے ہوئے بولا۔ زرمینہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی، کیونکہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے ان کو سائڈ پر دھکا دیا اور بھاگتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک شخص اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے شہریار کو زمین پر گرا دیا تھا اور اس کے چہرے پر زور زور سے مکے مارنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی جان لیتا، مناہل نے اس کو پیچھے ہٹایا تھا اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا وجود خوف اور ہچکیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اگلے لمحے موسیٰ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے اس کو اپنی چادر میں لپیٹا۔ اس کے دوست بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ ان لڑکیوں کو ان کی فیملی تک پہنچا دیا گیا تھا۔ زرمینہ کے ماں باپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو اسے دی ہوئی آزادی پر پچھتانے لگے تھے۔ اگر انہوں نے اپنی بیٹی پر ذرا سی بھی توجہ دی ہوتی اور اسے یوں آزاد نہ چھوڑا ہوتا تو انہیں یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ شہریار نامی شخص کو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں اس طرح سے بلیک میل کر کے تباہ کی تھیں۔ مناہل کو لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے قریبی گردن جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ موسیٰ نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑ دی تھیں۔
تمہیں اندازہ ہے اگر میں آج وہاں پر نہ آتا تو تمہارا کیا حشر کرتا؟ اس نے شرمندگی سے اپنی گردن چکا لی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہے۔ تمہیں افسوس ہونا چاہے، وہ زور دیتے ہوئے بولا۔ تم اپنی انہی سہیلیوں کی آزادی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کا چہرہ شرمندگی سے مزید جھک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ دیکھو مناہل، میں تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے بڑے ہیں اور زمانے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں یا تمہارے ماں باپ تم پر کوئی پابندی نہیں لگاتے ہیں تو وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زمانے کے برے لوگ تمہیں اپنے گندے کھیلوں میں استعمال کریں۔ تم بہت ہی معصوم اور چھوٹے سے دل کی مالک ہو، تم یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ پلیز اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تمہارا پردہ رکھنا میرا فرض ہے۔ فکر مت کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ تم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ مناہل نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ موسیٰ نے بعد میں حویلی میں جا کر بتایا تھا کہ اسے اپنے شہر لے کر گیا تھا۔ دادی جان نے تھوڑا سا غصہ کیا تھا مگر پھر بعد میں ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ نے دوبارہ اسے اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا بلکہ اسے نارملی انداز میں پیش آتا تھا۔ مناہل کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ وہ شادی کے بعد اسے بدلہ لے گا، لیکن اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد بھی موسیٰ نے اسے پرانی باتیں چھیڑنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہر جگہ پر گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ کبھی اس کو ورلڈ ٹور پر لے کر جاتا تو کبھی پاکستان کے خوبصورت علاقوں کی سیر کرواتا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، جو کچھ وہ چاہتی تھی اسے وہ سب کچھ مل رہا تھا۔ موسیٰ اسے محبت دے رہا تھا، اعتماد دے رہا تھا اور وہ عزت دے رہا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے موسیٰ جیسا شوہر دیا تھا۔ اب اس کی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو چکی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔